أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان۔ ناظرین کرام، الحمدللہ خدا کا شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ یہ سعادت کے لمحات اور اس مرتبہ ماہ رمضان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں درک کیا۔ یقیناً یہ ماہ رمضان کے لمحات اور اس میں عبادت، بندگی اور اپنی روح کی غذا فراہم کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ گزشتہ برس اور آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ماہ رمضان میں جو بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور متعدد عبادتیں یا جو عبادتوں کی کیفیت ہے اس کو انجام کر دیتا ہے، امتثال امر الہی کرتا ہے، جہاں واجبات کو انجام دیتا ہے وہیں پر مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے۔ ان اعمال میں بہت سے اعمال ہیں، یوں تو اللہ نے اپنی ضیافت کا ایک عظیم اجر دیا کہ روزے دار کی سانس کو بھی عبادت کا درجہ عطا کیا، بلکہ اس کے سونے کو بھی عبادت قرار دیا۔ اسی ماہ رمضان میں ایک عبادت اور ایک عظیم عمل جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے رسول اسلام کا فقرہ تلاوت کیا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو موسم ہے، جو بہار ہے اور جو بہترین وقت ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ چند برس قبل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی بنسبت ایک انسان متعدد مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے قرآن کریم اور اللہ کی اس کتاب کا احترام، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا اور یا قرآن پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا یا معصومین کو ہدیہ کرنا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے کے آداب، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، دوسروں کو پڑھانا، اور قرآن پڑھتے وقت اس کی آیات میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا اور اس پر عمل کرنا جو قرآن نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے قرآن میں بندوں کے لیے احکام بیان کیے ہیں۔ یہ عظیم اور بنیادی مقصد ہے قرآن کا کہ اس کو پڑھیں تفکر، تدبر اور تعقل کے ساتھ، اس کے بعد جب سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا، یعنی اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا۔ یہ بنیادی مقصد ہے قرآن کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں متعدد بلکہ تمام چیز قرآن میں موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر خشک و تر اس کتاب میں رکھا اور اس کتاب میں موجود ہے، وہیں پر قرآن کا ایک بڑا حصہ اور ایک بیشتر حصہ وہ قصص پر مشتمل ہے، یعنی اللہ نے اس قرآن میں جو معجزہ بنا کر اپنے حبیب، اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے قلب پر نازل کیا، اس کتاب میں اللہ نے کچھ قصوں کو بیان کیا ہے، گزشتہ انبیاء کے قصے کہ انبیاء نے کیسے تبلیغ کی اور کس طریقے سے اپنے مقابل میں آنے والوں سے مقابلہ کیا، اور ہر نبی کی امت کا کردار اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ کیسا رہا، اگر موافقت کی، عمل کیا تو اللہ نے اجر کیا دیا، اور مخالفت کی، بغاوت پر اتر آئے، انانیت، اکڑ، تو اللہ نے اس کا عقاب اور اس پر عذاب کیا نازل کیا۔ تو یہ قصے جو اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں،
یہ قصے فقط تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہیں، فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہیں کہ انسان تلاوت کرے اور بس نہیں، بلکہ ان قصوں کو پڑھ کر جو عظیم مقصد ہے ان قصوں کا، کہانیوں کا، داستان کا، وہ ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے کہ ان قصوں کو ہم پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں اور اختیار کریں، تاکہ ہم رحمت الہی کے مشمول اور عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ عظیم مقصد ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو قصے بیان کیے ہیں، اگرچہ لفظ کہانی، لفظ داستان ایک بدنام لفظ ہے، لیکن یہ قصے اور کہانیاں اور داستان جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، خیال نہیں ہے، وہم نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ برس بیان کیا تھا کہ خود قرآن ان کی حقانیت پر دلالت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، بلکہ ان قصوں کو جب ہم نے ذکر کیا ہے تو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے۔ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب یوسف کا قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کیا نصیحتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں اور کیا عبرت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو متعدد قصص بیان کیے گئے، قصے بیان کیے گئے، اسی سلسلے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اصل مقصد میں داخل ہونے سے پہلے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ برس بھی کی تھی۔ وہ یہ کہ اللہ نے جب قرآن میں قصوں کو ذکر کیا تو ظاہر سی بات ہے ان داستان کا، ان قصوں کا، ان کہانیوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عظیم مقصد کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا۔ مگر خود قرآنی آیات جو اس پر شاہد ہیں، بیان کرتی ہیں، قصوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، وہ ہے اپنے حبیب، اپنے رسول کو علم عطا کرنا، آگاہ کرنا کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی امتوں نے کیسا برتاؤ کیا تھا، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے۔ جناب نوح کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ اے میرے حبیب یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وحی کے ذریعے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو، یہ غیب کی باتیں ہیں، میں جانتا تھا، میں اللہ تم کو بتا رہا ہوں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، لہذا صبر سے کام لینا، اس لیے کہ متقین کے لیے ہی عاقبت ہے، نتیجہ عاقبت بخیر متقین کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو قصہ ذکر کیا وہ یہ کہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم واقف نہیں تھی، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یعنی یہ آیت جسے کہا جائے اللہ کی طرف سے ایک مقام امتنان میں بھی ہے ظاہراً، اگر آیت کے لہجے کو دیکھا جائے کہ ہم آپ کو علم عطا کر رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، لہٰذا مقام موعظہ اور نصیحت میں بھی ہے کہ عاقبت، اور جسے کہا جائے حسن عاقبت، انہی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اللہ نے جناب یوسف کا قصہ ذکر کرنے کے بعد کہا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْہِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو، اے میرے حبیب، جو غیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، اس لیے کہ جب جناب یوسف کے بھائی مکاری کر رہے تھے اور پلان بنا رہے تھے یوسف کا قتل کرنے کا، آپ ان کے پاس نہیں تھے، ہم آپ کو یہ بغیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کا قصہ ذکر کرنے کے بعد، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ آپ جسے کہا جائے مغرب، طور پہ مغرب کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو امر رسالت بھیجا، اور آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تو آپ نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جناب مریم کا جب قصہ ذکر ہوا تو وہاں پر بھی اللہ کی یہی الفاظ ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے میرے حبیب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَیْہِمْ، آپ اس وقت نہیں تھے جب ان کے پاس، اِذْ یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنے قلم کو پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے
کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ آخرکار مریم کی کفالت زکریا کے ذمے میں آئی، لیکن وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے اپنے اقلام کو پھینک رہے تھے، تو آپ اس کے شاہد نہیں تھے۔ یہاں پر آپ یہ علم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو رسول اسلام جو علم لدنی کے مالک، اللہ نے ان قصص کو ذکر کیا چونکہ یہ حادثات، یہ واقعات حقیقت پر مبنی ہیں، عین حقیقت ہے، اور اللہ کا حبیب ان حقیقت اور سے واقف ہو اور آنے والی نسلوں کو بیان کرے۔ تو ایک مقصد اپنے حبیب کو علم عطا کرنا۔ اس کے بعد جو بیان کیا وہ یہ کہ دین خدا جو قصوں کو ذکر کرنے کا، کہ جو دین خدا کی طرف سے آیا جناب نوح کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک، تو سب مومنین ایک امت ہیں، یعنی اصل ایمان اور اصل دین اور اصل کلی میں سب شریک ہیں ایک دوسرے کے، افتراق نہیں ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ ہے، تقریباً 48 نمبر آیت سے 92 آیت تک اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا اشارہ ہوتا ہے جناب موسیٰ کے لیے اور جناب ہارون کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کیا۔ یہ ساری کیفیت اللہ نے بیان کی، اور اسی طریقے سے اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پھر اسی لہجے میں ذکر کیا جناب ابراہیم کا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو عطا کیا الی آخرہ۔ اسی طریقے سے پھر جناب ابراہیم کے تذکرے کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي إِلَى آخِرِهَا، ہم نے جناب لوط کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اسی طریقے سے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی مدد کی۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِلَى آخِرِهِ، ہم نے داؤد اور سلیمان کو حکم اور قضاوت عطا کی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، ہم نے جناب سلیمان کو ہواؤں پہ حکومت عطا کی۔ یا اسی طریقے سے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ہم نے جناب ایوب کی آواز کو بھی سنا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ إِلَى آخِرِهِ، یہ ساری جو اللہ نے ایک لہجہ اختیار کیا ہے سورہ انبیاء میں، تو مقصد کیا ہے اس چیز کی طرف اشارہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتیں سب ایک ہیں، یعنی اصل دین اور کلی اور ایمان میں سب ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے اس کی طرف یہ ختم کرنے کے بعد 92 آیت میں کہا ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ سب ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، لہذا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اصل فریضہ اور اصل دین اور اصل کلی ہر انسان کی یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ان قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل دین اور اصل ایمان میں سب ایک دوسرے کے شریک ہیں، کسی کو کسی پر امتیاز حاصل نہیں۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟